میں تو کسی کے لیے نہیں تیار ہو رہی ہوں، اب وہ اس کو اپنی نگاہیں جھکانی چاہیے، میں تو اپنے شوق سے تیار ہو رہی ہوں۔ دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہوں گی، رائٹ؟ دو قسمیں ہیں جن کو ابھی تک میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا، اور وہ دو قسم کے لوگ کون تھے کہ ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ میڈیا کا دور ہے نا، تو انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے، فون ہر ایک کی ریچ میں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے خد و خال پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ، ٹھیک ہے، ایسی عورتیں خال پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ، ٹھیک ہے، ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہوں گی۔ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں میں تو کسی کے لیے نہیں تیار ہو رہی ہوں، اب وہ اس کو اپنی نگاہیں جھکانی چاہیے، میں تو اپنے شوق سے تیار ہو رہی ہوں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہوں گی، رائٹ؟ اور خود مائل ہونے والی بھی ہوں گی، اور ان کے سر بخ کی اونٹنیوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے، جیسے یہاں پہ وہ بالوں کو اونچا کر کے بناتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں دور سے آ رہی ہوگی۔ کتنی بڑی وعید ہے نا اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ وہ بھی حدیث یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم چلو گے میں 10 قدم آگے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو کی سمجھ آ جائے۔ جہاں جہاں قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارے ہیں، تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعاملوا الصالحات کی بات کرتے ہیں، اور پھر سورۃ بینہ میں جو لوگ عامل الصالحات بھی کرتے ہیں نا، پھر اس کے لیے اجر آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کے وہ جنت عدن جنت وہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا نا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات والوں کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ بات ہے نا کرنے والی۔ یہ پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جب کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں سارے کے سارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں۔ دیکھیے ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو بنائی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے۔ تو اللہ سے کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں نا، پھر آسانی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا کہ یا پاک پروردگار اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے لقب، کسی کا نام پکارنے کے لیے اتنا بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ہوتا ہے نا ایسے کہ ہماری خواہشات، ہمارے نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ، دیکھیں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کی، لیکن دنیا نہیں چھوڑتی، نفس نہیں چھوڑتا۔ سارا جہاد جو ہے نا وہ اس کے نفس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالوں۔ میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ہم جب کوشش آ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چلو جی الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیا، روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی کا کام، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چلو نہ بھی کرے، آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو منع کیا ہے، پھر وہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں چلو اتنا کچھ تو کریں، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، دیکھو نا سارے وہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا میرے سے تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، تو چلو۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں دیکھیں اسلام جو ہے نا، اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن ہے، ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کرے تو فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں۔ لوگ غلط ہیں، دین غلط نہیں ہے، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ ملے گی نا، لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے، تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے تو عمل بند ہو جائیں گے بالکل بھی نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا نا، اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں جانے والا سوائے اس کے کہ جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور ہماری نیک اولاد جو ہمارے پیچھے کام کرے گی۔ آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کے سوچیے گا کہ کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ، وہ شہادت دینے والے بنے، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی اپنے دین کو بلند کرنے کی، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا۔ تو کیا کریں گے میرے بعد؟ کیا میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے بعد وہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، سوچیں اس بات کو کہ اللہ کی پکار ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عامل الصالحات بھی ساتھ کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک تھی۔ اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنے بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اب آپ نے اسٹوری کی طرح اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے، یہ 8 سال میں ہوئی ہیں، کیونکہ بدر سب سے پہلی تھی نا، تو بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور آخری غزوہ تبوک ہے یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ 8 سال کا بیچ کا سارا وہ ٹائم تھا جس میں آپ سوچیں صحابہ کہ ہم نے کتنی جنگیں آلریڈی پڑھ چکے، اور آگے پڑھیں گے ہم کہ کیسے ان کی زندگیاں تھیں، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا ان کے کاروبار نہیں تھے، کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح کے، وہ انسان ہی تھے نا، لیکن کیوں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے کیا تو اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور مجھے وہ حق کر کے جانا ہے۔
अब तबूक का वाक़या मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, आप इसको, ताकि आपको जब पता चलेगा, ताकि आप अगली आयत आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। बहुत प्यारी, बिल्कुल ऐसे सोचिएगा जैसे सोने से पहले आप बच्चों को एक स्टोरी सुनाती हैं। अब 8 हिजरी में, आपको याद है हमने पहले पढ़ चुके हैं, फतह मक्का हुआ था। अच्छा, इसी में पढ़ा ना हमने सूरह तौबा में। अब 8 हिजरी में आप देखें सहाबा चले हैं, राइट। पहले से तो जंगें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ 8 हिजरी में जंग मौता, जिसमें 3000 सहाबा और उधर 2 लाख का लश्कर, और वहाँ पे कामयाबी। उसके बाद फतह मक्का, उसके बाद हुनैन। अभी हमने पढ़ा हुनैन में, आपको याद है कि जब एक वादी से गुजर रहे थे, चारों तरह से तीर, जब उनकी बारिश होनी शुरू हो गई तो कैसे सहाबा बेचारे इधर उधर बिखर गए थे, और रसूल अल्लाह ने पुकारा फिर उनको, और फिर कैसे वो जमा हुए थे, फिर कैसे बाद में उनको फतह हुई थी। और उसके बाद ताइफ का गज़वा हुआ। ये सारा 8 हिजरी में करने के बाद सहाबा वापस गए हैं मदीना में। तो उस ज़माने में, क्योंकि जाते थे तिजारत के लिए, सहाबा जाते थे ना, तो शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला, तिजारती काफ़िला आया और उन्होंने ये बताया कि रोमी जो है ना, रोम के बादशाह हरकल, उसका डिफरेंट नाम भी आता है, कि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखें, ये कौन थे? रोमी उस वक़्त जो रोम का बादशाह था, ये सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर, राइट। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को उनके घर के अंदर ख़त्म कर दें, मतलब मदीना में आके हमला करें और वहीं मुसलमानों को ख़त्म कर दें। क्योंकि उनको पता था कि पहले वो मौता की जंग जीत चुके थे और फिर फतह मक्का हुई थी, तो उनको ये डर था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तो सारी तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आप देखिए, आप कैन यू इमेजिन मदीना कितना सा था। तो सहाबा कहते हैं कि ये हालत थी कि हमें रात दिन एक ख़तरा नहीं होता, जैसे वो था कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उसमें आप देखें, मुनाफिकीन का आप किरदार देखेंगे कि ये पहला मुकाम होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, शुरू में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इनको दरगुजर करो, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तो दीन फैल रहा है। अगर तुम इनके पीछे लग जाओगे तो फिर दीन का काम नहीं होगा, इनको रहने दो, ये अपनी काम जो भी करें, तुम अब दीन की तरफ अपने आप को ध्यान करो। ये पहला मौका था, क्योंकि अब 9 हिजरी आ गई थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में तो वसाल हो गया। तो ये फिर आखिरी हुक्म आ गया कि अब इनके साथ आप लोगों ने क्या सलूक करना है। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं ना कि डोंट बी जजमेंटल। ये बात भी हमने इतनी ट्विस्ट कर ली है कि हम किसी को देख के ना, हम ये भी, क्योंकि बहाना क्या हो गया कि हम किसी को अब नहीं अनिल मुनकर कैसे करेंगे, तो हम ये कह के अपनी जान छुड़ा देते हैं, डोंट बी जजमेंटल। किसी को आप बुराई करते देखते हैं, किसी को आप गलत तरह से ड्रेसअप देख रहे हैं, कुछ करते देख रहे हैं, आपने डोंट बी जजमेंटल कह के कि हमें क्या पता दिल से कितना नेक है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, बल्कि दिल पे लिख लें अपनी बात, कि डोंट बी जजमेंटल का पता है क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मस्जिद में देखा, वहाँ पे देखा, और आप ये ना सोचें कि आइए बड़ी नेक बनने, पता है मुझे असल में ये ऐसी होगी, आप किसी से ऐसे बात करते, तो डोंट बी जजमेंटल। जिस जगह पे है ना, जो आपकी आंखों ने देखा है, उस पर यकीन कर लें। यही बात अगर खुदा न खास्ता आप किसी को शराब खाने में देखते हैं, या आप किसी को ऐसी जगह पे देखते हैं, वहाँ पे तो ये नहीं होगा कि नहीं नहीं हो सकता है कि इसके दिल तो नेक होगा ना, डोंट बी जजमेंटल, वैसे ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। हम मुसलमानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है कि ज़ाहिर पे हमने गुमान करना है। जितनी सज़ाएं हैं, आप कोई भी सज़ा देखें, आप जितनी भी इस्लाम के लिहाज से देखते हैं या दुनिया के लिहाज से देखते हैं, वो ज़ाहिर पे गुमान है, दिल पे गुमान करके कोई सज़ा नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी को बुराई करते देखते हैं, तो खुदा के लिए उसको बुरा कहें, उसको बुरा जानें, उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। अपना पल्लू मत छुड़ाइए कह के कि डोंट बी जजमेंटल, मुझे नहीं इसके बारे में कहना। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, और ये कह के हम पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। हमने सारी बातें भी ट्विस्ट करके अपने लिए आसान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए आसानियाँ करे। अब यहाँ पे क्या था कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाज़ेह अहकामात फिर आगे कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इंशाअल्लाह जहाँ पे वो आयत आएंगी तो हम उनके बारे में देखेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अनाउंस कर दिया
पहली दफ़ा ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि हम मौता की जंग के हम जा रहे हैं, सॉरी मौता के लिए नहीं, तबूक के लिए जा रहे हैं, और हमारा जो मुकाबला है वो रोमियो के साथ है, और उसके लिए आप लोग सारे तैयार हो जाओ। अब ज़रा इमेजिन करें, मैं आपको पिक्चर अपने ज़हन में रखें कि क्या वक्त था, सख्त रजब और शबान के दरमियान का ये वाक़या है। और जब मैं आपको कहती हूँ ना हिजरी का वक्त है, तो आप में से अक्सर लोग जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है उनको तो पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नया नया सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि मक्का का दौर जो था ना 13 साल, तो वो इसमें काउंट नहीं होता। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले साल मदीना में आए थे ना, तो दैट वाज द फर्स्ट हिजरी, और हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है ना वो वहाँ से फिर स्टार्ट होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि सेकेंड हिजरी को ये हुआ और 10 हिजरी को रसूल अल्लाह का वसाल हो गया, क्योंकि मदीना में 10 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। तो इसलिए इस तरह से जब मैं बात कर रही होती हिजरी की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाह रही थी। अच्छा जी, अब ये क्या था कि जब ये अनाउंस हो गया, तो सहाबा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो तैयार हो गए। अब आप देखिए, आपने वो सुना होगा ना कि हज़रत उमर वाली बात थी कि हज़रत उमर जब पता चला कि अब मुसलमानों को ज़रूरत है सुपर पावर के साथ लड़ने के लिए जाना है, ना सिर्फ जानों की ज़रूरत है, तुम्हारे मालों की भी ज़रूरत है, राइट। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म भी आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके लिए तरगीब दी सहाबा को, तो हज़रत उमर कहते हैं कि सबसे पहले अपने घर से सामान लाए, तो बड़े दिल में खुश थे कि आज तो मैं, हज़रत अबू बकर हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं सदका देने के लिहाज से, तो आज मैं उमर को सॉरी अबू बकर को मात करने वाला हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने घर का आधा आधा सामान, एक इधर रख रहे, एक इधर रख रहे, एक इधर रख रहे, एक इधर रख रहे, आधा सामान लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बड़े खुश होके आ रहे थे। तो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वो सारा घर का सामान उठा लाए। हज़रत आयशा से एक हदीस आती है कि वो दीवार पे ना हाथ लगा के देख रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने पूछा कि अब अपने बाप से कि आप क्या देख रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है मैंने एक सुई यहाँ पे लगाई थी, मतलब सुई तक भी लेके आ गए थे। और घर में क्या छोड़ के आए हैं? अल्लाह और उसके रसूल। ऐसे नहीं रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन वाली बात है। और हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने कहा अबू बकर आप हमेशा मुझसे सबकत ले जाते हैं। हज़रत उस्मान ने जब देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के लोगों को तरगीब दे रहे थे कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो इतना होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अजर देंगे। तो कहते हैं हज़रत उस्मान 3 मरतबा खड़े हुए। पहली दफ़ा खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं 100 ऊँट अल्लाह की राह में देता हूँ, और साथ उनके कजावा और सामान के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद खड़े हुए, फिर कहते हैं मैं 200 ऊँट देता हूँ कजावा के साथ और उसके सामान के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद खड़े हुए, तो कहते हैं कि मैं 300 ऊँट देता हूँ, और इसके लिए 1000 उन्होंने दिनार दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि उस्मान आज के बाद तुम जो भी अमल करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हें इसका कोई ज़रर नहीं होगा। देखिए, इसका ये मतलब नहीं था कि तुम कोई भी, अल्लाह ना करे, कोई गलत काम करो या गुनाह के काम करो, तुम्हें कोई ज़रर नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला करने ही नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ऑनेस्टली ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि हमें ये लगता है ना कि ये दुनिया वाली चीज़ जो भी होती है, कि ये काम जो हम पहले कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेहंदी पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगा करता था, तो अब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि खुदा की कसम मैंने कोई कोशिश नहीं की कि मैंने कोई मेरा दिल ख़राब हो या मुझे ये लगे कि हाय मैं नहीं जा सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मोहब्बतें ही दिल से उठा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हालात कर देते हैं कि बंदे को ये लगता है कि अगर मुझे वहाँ पे बिठाया तो मुझे यूँ लगेगा मैं आग पे बैठ के आऊँ। ये हाल हो जाता है, अल्लाह कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते, और यही बात अल्लाह रसूल अल्लाह ने कही कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करेगा उसको कोई ज़रर नहीं पहुंचेगी। और अबू अकील के बारे में आप देखें, इतनी प्यारी बात लगती है कि जैसे उन्होंने सुना, गरीब थे, पैसा नहीं था पास, पूरी रात जाके मजदूरी करते रहे, तो हाथ में क्या आया, कहते हैं एक सा, 2 किलो होता है एक सा जैसे, इतनी खजूरें उनको उजरत में मिली। पूरी रात उन्होंने मेहनत की किसी के पास जाके। तो कहते हैं कि बहुत गुर्बत थी, तो अब एक सा मतलब 1 किलो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए रख के 1 किलो उठा के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए।
اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا, اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا. دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں, پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے, بیوی کا ہے, کیا کر رہیں گے, کیسے رہیں گے, یہ نہیں سوچا انہوں نے. پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے. کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے 30,000 مسلمان نکلے تھے اور اتنا برا حال تھا, گرمی کی شدت, اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے ہیں کہ اب فصل کٹنے کا موسم, اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے. اب سوچے کتنا مشکل سفر, لمبا, اتنا 800 کلومیٹر, کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا. اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستہ, راستے کا بھی جو مشکل, آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے, ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا, سب کے حالات کیا ہو رہے تھے, کاروبار بیٹھ گئے تھے, اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے, اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے, اب فیسٹیول ہے, اس میں بزنس اچھا ہوگا, چیزیں زیادہ بکیں گی, سب کچھ ہوگا. این اس وقت اب کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا, اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے. اور حال کیا تھا کہ اتنے کم سواریاں تھیں, جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے, اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ہاتھ میں, صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری, ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے, اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی, درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر. یہ کون سی بات ہے, 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں, فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی. لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں, میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا, ہونٹ سوج جاتے تھے. اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھیں. اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے, لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے, تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. اس کے علاوہ سورۃ ہود ہم پڑھ چکے ہیں, سورۃ واقعہ اور سورۃ نبا ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہے, اور سورۃ مرسلات. اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو آج ہم جب اس سورہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ یہ الفاظ اپنے ذہن میں, اپنے کانوں میں رکھیے گا کہ اگر مجھے کتنا اثر ہو رہا ہے, میں کیا اس سورہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو جی شروع کرتے ہیں حدیث سے انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا کہ اس دن جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے اے آدم, اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں, فرما بردار ہوں, اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک آواز پہ کتنے کیسے خوبصورت جواب آگے سے دیے نا. تو وہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں ان کو ان میں سے جو لوگ کھڑے ان میں سے نکال لو. تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کہ کتنے لوگ ہیں, کہ جانے والے جہنم میں جانے والے کتنے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ ٹائم اتنا ہوگا. وہ ٹائم نہیں ہوگا اتنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو غم اتنا زیادہ ایک دم سے غم پڑا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، یا بعض لوگوں کا سنتے ہیں کہ اتنا بڑا غم آیا تھا کہ اس کی آئی سائٹ مطلب ایک دم سے ویک جیسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے. تو یہ وہ حال ہو